السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک وکیل تھا، کبھی کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ ایک دن ایک عورت روتے ہوئے میرے پاس اپنا کیس لائی کہ میری ساس نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکالا ہے اور میرے شوہر نے بھی مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اس عورت کا کیس لڑا اور وہ کیس جیت بھی گئی۔ اسے اپنے شوہر کا گھر بھی مل گیا اور طلاق کے ساتھ خرچہ بھی۔ میں بھی بہت خوش تھا، لیکن 2 سال بعد مجھے ایک دن اس کا شوہر ٹکرایا اور مجھ پر ایسا سچ کھلا کہ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ عورت تو میں دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ جب ایک عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے میرا چوکیدار بھی تھا۔ کہنے لگا، صاحب، میں نے اس عورت کو بہت روکنے کی کوشش کی اور بتایا بھی کہ دفتر میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ عورت روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، وکیل صاحب، آپ تو بہت ہی نامی گرامی وکیل ہیں، نہ صرف مشہور ہیں بلکہ اپنی نیک نیتی اور اپنی اچھائی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ میری بھی کچھ مدد کر دیجیے۔ وہ روتے ہوئے میرے آگے گڑ گڑا رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر رحم آ گیا تھا۔ میں نے اشارے سے چوکیدار کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میرے اشارے پر چوکیدار باہر چلا گیا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اٹھ جائیں اور اس کرسی پر بیٹھ جائیں، میں آرام سے آپ کی بات سن لیتا ہوں۔ ویسے تو مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ آج میری ماں کی سالگرہ تھی اور میں اپنی ماں کی سالگرہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے اور دھوم دھام سے منایا کرتا تھا۔ خاص کر ابا کے جانے کے بعد تو میں ان کی ہر چھوٹی بڑی خوشی اور خواہش کا خیال کیا کرتا تھا۔ اسی لیے مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا، راستے سے کیک بھی لینا تھا، مگر اس عورت کی حالت زار نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے چھپایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، صاحب، بہت مجبور ہوں میں اور یہاں تک آئی ہوں۔ مجھے آپ سے بڑی امید ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ غریبوں کے کیس بہت کم فیس میں اور پوری ایمانداری سے لڑتے ہیں۔ میں بھی ایک غریب اور دکھی عورت ہوں، میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اسی لیے مجھ پر رحم کر دیجئے اور میرے لیے آواز اٹھائیے۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے کہا، ٹھیک ہے بی بی، آپ بتانا شروع کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ وہی کیس لڑتا ہوں جو سچے ہوتے ہیں۔ میں جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر آپ نے مجھ سے ذرا بھی جھوٹ بولا تو میں آپ کا کیس نہیں لڑوں گا۔ میں نے سختی سے اسے ہدایت کی کہ وہ ایک ایک لفظ پوری طرح سچائی کے ساتھ بولے اور ساتھ ہی ٹیپ ریکارڈ آن کر کے اپنے سامنے رکھ دیا۔ میں اس کی ہر بات ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے بارے میں بتانا شروع ہوئی۔ آنسو پونچھتے ہوئے اس نے اپنی کہانی سنائی اور ساتھ ساتھ وہ کہانی ٹیپ ریکارڈ میں بھی ریکارڈ ہوتی چلی گئی۔ وہ کہنے لگی، میرا نام شازیہ ہے، میری شادی میرے گھر والوں نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ ہماری ارینج میرج تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی خدمت اور وفاداری میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میں دن رات اپنے شوہر کی خدمت کرتی، اس کا خیال رکھتی، اس کی ماں کا بھی بہت خیال رکھتی، لیکن اس کی ماں اپنے بیٹے کے پیچھے میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی، مجھے مارتی پیٹتی، مجھے برا بھلا کہتی، یہاں تک کہ اس کی ماں کی وجہ سے ہی میرے 2 حمل بھی ضائع ہو گئے۔ میں اولاد کے لیے بھی ترس رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی مار بھی کھا رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر خاموش تھی کہ میرا شوہر ایک نیک اور اچھا انسان ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے کہ شروع میں میرے شوہر میں میرا بہت خیال رکھا، میرے شوہر نے بہت خیال رکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری ساس نے میرے شوہر کو بھی اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ میرا شوہر مجھے بد کردار کہتا ہے، مارتا پیٹتا، میرا گھر سے باہر نکلنا تک بند کر دیا گیا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے میں ترستی، اکثر تو بیماری میں بھی میں گھر کے کام کاج کرتی، پھر بھی میں نے اپنے شوہر کا گھر نہ چھوڑا۔
یہ امید رکھی کہ ایک نہ ایک دن میری خدمت اور وفاداری سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ میری 4 سال کی ریاضت بیکار گئی اور میرے شوہر نے بالآخر مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور ساتھ ہی زبانی طلاق بھی دے دی۔ میں نے اس ستم کو خود پر بڑی مشکل سے برداشت کیا۔ روتے پیٹتے اپنے گھر پہنچی تو میرے گھر والوں نے بھی مجھے میرے گھر میں جگہ نہ دی، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں تھے اور بھائی بھابھی تھے جن کے لیے میں ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ میں ایسے ہی ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگی، لوگوں کے گھروں کا کام کاج کرنے لگی۔ میں نے ہر دکھ اور ظلم کو برداشت کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا شروع کیا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے میرا شوہر میری چوکھٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، گھر واپس چل۔ میں نے اسے انکار کیا، کیونکہ اب میں واپس کیسے جا سکتی تھی جبکہ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ لیکن اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں نے تجھے طلاق نہیں دی، میرے ساتھ واپس چل، تو میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مارا پیٹا اور مجھے گھسیٹنے لگا۔ محلے والوں نے میری مدد کی اور اس طرح میں نے خود کو لوگوں سے آزاد کروایا۔ لیکن اب وہ روزانہ میرے گھر کے دروازے پر آ کر ہنگامہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میری بیوی ہے اور تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ دراصل اس کی ماں بہت بیمار ہے اور اسے اپنی ماں کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ چاہیے، ایک خدمت گار عورت چاہیے، ایک نوکرانی چاہیے، اور چونکہ اس نے مجھے زبانی کلامی طلاق دی تھی، اس لیے میرے پاس طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں عدالت سے انصاف چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ میرا مقدمہ لڑیں اور اس شخص سے مجھے طلاق کے کاغذات بنوا کر دیں۔ دراصل اس نے حق مہر میں اپنا گھر میرے نام لکھا تھا، اسی لیے وہ نہ ہی مجھے طلاق کے کاغذات دے رہا ہے اور نہ ہی اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ اس بات کو قبول کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا گھر میرے نام ہو جائے گا۔ مجھے گھر کی لالچ نہیں ہے، لیکن میں بس اب آزادی چاہتی ہوں اور یہ طلاق آپ مجھے دلوائیں گے۔ ساتھ ہی میں اپنے شوہر اور بوڑھی ساس کو سزا کاٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، بدلے میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ جس انداز میں رو رہی تھی، میرا دل نرم ہو گیا، میرا دل پسیج گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگے چوٹوں کے نشان بھی مجھے دکھائے تھے، گہرے گہرے انگلیوں کے نشان اس کی گواہی دے رہے تھے۔ پھر اس نے اپنا چہرہ دوپٹے سے آزاد کیا تو اس کے منہ پر بھی کافی کھروچوں کے نشان تھے۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی، اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے محلے والوں کو لا کر یہ بات ثابت کر دوں گی کہ اس شخص نے مجھے کس طرح میرے گھر سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی تھی اور مجھے اس پر بڑا رحم آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تم مجھے اپنے ہسپتال کے کاغذات جس میں تمہارا حمل ظاہر ہوا ہے یہ ظاہر ہو، اور ساتھ ہی تمہارے شوہر نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے 2 گواہ لے کر میرے دفتر میں چلی آنا۔ میں خود تمہارا کیس فائل کروں گا، طلاق کے کاغذات بھی تمہیں ملیں گے اور تمہارا حق بہر بھی۔ ایک بار مجھے یقین ہو جائے کہ تم سچ کہہ رہی ہو تو پھر میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ یہ کیس تم ہی جیتو۔ میں نے اپنے طور پر اسے پوری تسلی دی تھی اور ساتھ ہی اپنا والٹ کھول کر کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کر لیتی ہوں، ویسے بھی اکیلی ہوں، میرا زیادہ خرچہ نہیں، بس میں آپ کی زیادہ فیس ادا نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے ایک بار پھر مدد کی درخواست کرتے ہوئے باہر کی جانب نکل گئی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور سوچنے لگا، کتنا ظالم معاشرہ ہے، مرد آخر کب تک عورت پر ظلم کرے گا؟ بیچاری کے ماں باپ نہیں ہیں، کیا یہ اس کا گناہ ہے جو اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی؟ اپنے دل میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس کی چوٹوں کے نشان بالکل واضح تھے، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے راستے سے
اپنی ماں کا سالگرہ کا کیک خریدا اور گھر پہنچا تو میری بیوی اور ماں دونوں ہی میرے منتظر تھے۔ بیوی ناراضگی سے کہنے لگی، آج آپ نے پھر دیر کر دی ہے، آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ ہمیشہ وقت پر آیا کریں۔ اماں کب سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں اماں کو وقت پر کھانا کھانا ہوتا ہے۔ میری بیوی کو مجھ سے کہیں زیادہ میری ماں کی فکر تھی۔ میری ماں مسکرا کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اپنے کام میں پھنس گیا ہوگا، چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں، بعد میں کیک کاٹیں گے۔ میری ماں کو بھی پتہ تھا کہ میں ہر حال میں ان کے لیے کیک لے کر آیا ہوں گا۔ ہم نے کیک فریج میں رکھ دیا اور کھانا کھانے بیٹھے تو میری ماں کہنے لگی، کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں دراصل اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر مجھ سے رہا نہ گیا، تو کھانا کھاتے ہی میں نے اماں کو ساری تفصیل، ساری ڈیٹیل سنا ڈالی۔ میری بات سن کر اماں کو بھی بہت افسوس ہوا۔ کہنے لگی، ہاں بیٹا، کبھی کبھی مرد بہت ظالم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گیا اور سوچنے لگا کہ اماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ جب تک وہ عورت گواہ نہیں لے آتی یا اس کے محلے کے لوگ اس بات کی گواہی نہیں دے دیتے کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مجھے اس کی ہر بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ وہ عورت جانے سے پہلے اپنا پتہ لکھوا کر گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ اگلی صبح سیدھے اس کے محلے میں جا کر خود سے معلومات کروں گا۔ میں ان وکیلوں میں سے تھا جو صرف اور صرف حق سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ اگر کیس کے درمیان بھی مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا اپنا کلائنٹ چھوٹا ہے تو میں اس کیس کو وہیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اسی لیے میں نہ صرف مشہور تھا بلکہ میں نے ہر کیس کو جیتا بھی تھا، کیونکہ سچائی اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔ کھانے کے بعد اماں اور میں نے مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا۔ میری بیوی نے تالیاں بجائیں اور اس طرح میری اماں کے چہرے پر خوشی آ گئی اور میرے دل میں یہ سکون اتر گیا کہ کم سے کم میرے گھر میں ساس بہو والا جھگڑا نہیں ہے۔ میرے گھر کی دونوں عورتیں ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں تھیں اور وہ دونوں آپس میں مل کر مجھ سے جھگڑا کر لیا کرتی تھی، لیکن آپس میں کبھی نہیں لگتی تھی، اور یہی میری خوشگوار زندگی اور میری کامیابی کا اصل راز تھا۔ اگلی صبح میں اس عورت کے محلے میں گیا اور میں نے اس عورت کے علم میں، اس عورت کی معلومات میں لائے بغیر پاس پڑوس والوں سے معلومات لینی شروع کی۔ تو مجھے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ ایک آدمی آیا تھا جس نے اس عورت، جس کا نام شازیہ تھا، اسے گھر سے باہر کھینچ کر نکالا بھی تھا اور اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش بھی آیا تھا۔ لیکن وہ کون تھا اور ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ چل رہا تھا، اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ شازیہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ واقعی اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا، شوہر بھی وہ جو طلاق دے چکا تھا۔ میں اس کے محلے سے نکل کر اپنے دفتر چلا گیا تھا۔ پھر دوپہر کے وقت شازیہ دو آدمیوں کو لے کر آئی تھی جنہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اس کے محلے دار ہی تھے اور ساتھ ہی اس نے ہسپتال کی وہ رپورٹس بھی میرے سامنے رکھ دی تھیں جس میں 2 بار اس کا حمل ضائع ہوا تھا۔ مجھے جب پوری طرح اس کی بات کا یقین آ گیا تو میں نے نہ صرف اس کے ساتھ جا کر FIR درج کروائی بلکہ اسے پورا یقین بھی دلایا کہ یہ کیس وہی جیتے گی۔ میں نے اپنے طور پر اس کیس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت سی دفعات تھیں جو شازیہ کے حق میں بہترین تھیں اور اسے نہ صرف طلاق ملتی بلکہ حق مہر میں وہ گھر بھی ملتا جس میں اس کا ظالم شوہر اور ساس رہتے تھے۔ پولیس والوں نے FIR کی بنا پر اس کے شوہر اور ساس کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اس کے شوہر سے بھی بات چیت کی، لیکن اس کا شوہر تو ایک الگ ہی گانا گا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شازیہ کو طلاق نہیں دی ہے اور میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہی کسی اور میں دلچسپی رکھتی تھی، اسی لیے میرا گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی اور اس دوسرے آدمی کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات بنا لیے۔ میں غیرت مند مرد ہوں
اسی لیے یہ بات برداشت نہیں کر سکا کہ اس کی کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسی لیے میں اسے واپس کھینچ کر اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی، البتہ میں نے اسے زبردستی اپنے گھر واپس لانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے بدکرداری کی قسم اٹھانے کو بھی تیار تھا، لیکن مجھے اس آدمی پر بڑا غصہ آ رہا تھا جس نے اس مظلوم عورت کے بارے میں اتنا کچھ غلط کہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ سچ سچ بتاؤ احمد، کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اور نہ ہی میں نے اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہماری ارینج میرج ضرور ہوئی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت ہے اور میں نے اس کے مرتے ہوئے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخری وقت تک ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر میں زور سے ہنسا اور کہا، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کے 2 حمل کیسے ضائع ہوئے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا کہ شازیہ کو بہت جلدی ماں نہیں بننا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی اور اپنی جوانی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جب اس کو حمل ٹھہرا تو اس نے الٹے سیدھے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اور میری ماں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن بالآخر اس کی کوششیں رنگ لائیں اور اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ میں اس بات پر بہت افسردہ تھا، بہت غمگین تھا، لیکن شازیہ بہت خوش تھی۔ اور پھر اسی طرح اس نے دوسرا حمل بھی ضائع کر دیا۔ دونوں بار اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ہمیں اسے ہسپتال لے جانا پڑا، لیکن ہم ڈاکٹر کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ حمل شازیہ نے اپنی مرضی اور خوشی سے ضائع کیا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کو یہی لگا کہ حمل قدرتی طور پر ضائع ہوا ہے۔ شازیہ نے ڈاکٹر سے یہی کہا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گری ہے، اسی لیے حمل ضائع ہوا ہے، اور یہی اس کی رپورٹس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اپنی ساری بات کہتے ہوئے احمد پیچھے کی جانب ہو کر بیٹھ گیا اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا جھوٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد جب بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے اٹھتے ہوئے آخری بار کہا کہ تم اپنے جھوٹ سمیت سزا پاؤ گے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، سزا تو میں پا رہا ہوں، شازیہ جیسی عورت سے محبت کرنے کی سزا، لیکن میں جھوٹا نہیں ہوں اور یہ بات وقت ثابت کر دے گا۔ پھر میں نے شازیہ کے ساتھ سے بھی بات کی، لیکن اس نے بھی وہی کچھ کہا جو اس کے بیٹے نے کہا تھا۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں واپس اپنے دفتر پہنچا، شازیہ کو بلا لیا۔ جب شازیہ آئی تو میں نے اس کے سامنے اس کی ساس اور شوہر کا بیان رکھ دیا، جو کہ میں نے باقاعدہ ریکارڈ ہی کیا تھا۔ شازیہ وہ سب سن کر اور بھی زیادہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھ پر اتنا ظلم کرنے کے بعد یہ دونوں اتنا جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھلا کون سی عورت خود اپنا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کرے گی؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے بھی یہی خیال آیا کہ کوئی بھی عورت اس طرح اپنا بچہ نہیں گرا سکتی۔ میری اپنی بیوی جب حمل سے تھی تو اٹھنے بیٹھنے میں تب تک بہت احتیاط کرتی تھی، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی کوئی ایسی حرکت جان بوجھ کر سکتی تھی جس سے ہمارے بچے کو نقصان پہنچے، اور شاید ہر ماں ہی اپنے بچے کو لے کر اتنی احتیاط پسند ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے، ان 2 حمل کے ضائع ہونے کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس سے بڑا دکھ اور مجھے کیا ہوگا؟ اوپر سے ان لوگوں کا ظلم ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے اسے تسلی دی ہے اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر مقدمات عدالت میں چلنا شروع ہوئے تو میں نے اپنے دلائل سے، شازیہ کے پڑوسیوں وغیرہ کے بیانات کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے اور وہ شازیہ پر ظلم بھی کرتا ہے، جبکہ شازیہ کا شوہر یہ سب ماننے کو راضی نہیں تھا کہ اس نے طلاق دی ہے۔ لیکن شازیہ نے بار بار یہی بیان دیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی ہے، یہاں تک کہ اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم بھی اٹھا لی۔ عدالت نے شازیہ کے جسم پر لگی چوٹ کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ حق مہر میں لکھا ہوا گھر
شازیہ کے نام منتقل کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی احمد کو طلاق کے کاغذات بنوا کر دینے کی ہدایت بھی کی گئی۔ شازیہ کے ساتھ برا سلوک روا رکھنے پر احمد کو بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا اور ساتھ ہی اسے اور اس کی ماں کو 6 ماہ کی سزا بھی سنائی گئی۔ اس کی بوڑھی ماں اور احمد دونوں ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور شازیہ میری بہت شکر گزار ہوئی کہ میں نے اس کا بہت خیال رکھا اور بہت کم فیس میں اس کا مقدمہ لڑ کر اسے انصاف دیا۔ وہ کہنے لگی اس گھر میں ایک چھوٹے سے حصے میں رہ جاؤں گی اور باقی گھر کرائے پر چڑھا دوں گی تو میری عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ طلاق کے کاغذات بھی شازیہ کو مل گئے تھے، اسی لیے وہ پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی اور میرا کیس ختم ہو گیا تھا۔ اس دن میں بہت خوش ہوا۔ اپنے گھر پہنچا تھا، میں نے اپنی اماں کو بھی ساری بات بتائی تھی۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ اسی طرح ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے جس کا ساتھ دیا وہ نہ ہی حق تھا نہ ہی سچ، بلکہ وہ تو جھوٹ کا ایک بڑا پلندہ تھا جو بہت جلد بے نقاب ہونے والا تھا۔ اس بات کو تقریباً 3 مہینے گزرے تھے اور یہ 3 مہینے میں نے بہت بے چینی کے عالم میں گزارے تھے۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ ہر رات میرا دل گھبراتا تھا، مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی، ایسا لگتا جیسے میرے ہاتھوں کچھ برا ہو گیا۔ کئی بار میں نے اپنی ماں سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ کہیں تم نے کچھ غلط کام تو نہیں کر دیا؟ میں نے بہت حلال نوالے تمہیں کھلائے ہیں، بالکل حلال طریقے سے تمہاری پرورش کی ہے، اسی لیے حرام کا ایک لقمہ بھی بیٹا تمہارے لیے بہت مشکل کھڑی کر دے گا۔ جو لوگ رزق حلال پر پل کر بڑے ہوتے ہیں وہ حرام کا ایک لقمہ کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو ان کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور پھر ایسے ہی 3 مہینے اور گزر گئے۔ 6 مہینے پورے ہو گئے اور میرے دل کی حالت نہ بدلنی تھی نہ بدلی۔ اس بے چینی نے میرا احاطہ کیا ہوا تھا جو کسی بھی پل مجھے کہیں پر بھی چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں نے شازیہ کے کیس کے بعد کئی کیس لڑے اور میں وہ سب بھی جیتا، لیکن میرے دل کو نہ سکون آیا نہ جیت کی خوشی محسوس ہوئی۔ پھر تقریباً 2 مہینے اور گزر گئے اور پورے 8 مہینے بعد ایک شام میں نے احمد کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائے کہ میں جا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، وکیل صاحب، آپ کو سکون کی نیند آ جاتی ہے کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت اور گھبراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے 6 مہینے کی قید کی سزا سن کر میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر 2 دن بعد ہی وہ ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ وہ ایک نیک اور شریف عورت تھی، پاک باز عورت تھی جس نے ساری زندگی بہت پاکیزگی سے گزاری تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کا سن کر میری ماں کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں سانس نہ لے سکی۔ آپ ایک بوڑھی عورت کے قاتل ہیں جو نہ صرف نیک تھی بلکہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم دل بھی تھی۔ کیا آپ کے دل کو سکون آ گیا ہے؟ کیا آپ کو خدا کی طرف سے کوڑے نہیں پڑتے؟ کیا آپ کی راتوں کی نیند خراب نہیں ہوئی؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے میری روح پر ضرب لگائی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں سے تو آنسو گر گئے۔ کہنے لگا کہ شازیہ ایک بہت ہی بد کردار عورت تھی۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن یہ سوچ کر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر رکھا کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اگر میں اسے گھر سے نکال دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ لیکن پھر ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ میں نے اسے گھر سے نکالنے کی بات کی تو میری ماں نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگی کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اس پر ظلم نہ کرو، خدا کو کیا جواب دو گے کل کو؟ ماں کے کہنے پر میں شازیہ کا ہر رویہ برداشت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے میرے 2 بچوں کو مار دیا۔ پھر بھی میں خاموش رہا، لیکن ایک رات میں ہی شازیہ کے جانے کا
اور جس طرف اپنی ماں کے مرنے کا دکھ ہے، جو اپنی سادگی میں بے موت ماری گئی، وہ بیچاری تو ہمیشہ سے نیک تھی، نمازی تھی، اس نے کبھی شازیہ کا برا نہیں چاہا۔ جب وہ اس طرح مری تو میرے ناراض یہ سوچنے لگا کہ کیا آپ اور شازیہ دونوں کو سکون کی نیند آتی ہوگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں شازیہ کے ساتھ آپ بھی مجرم ہیں۔ میں نے آپ کو بتانا چاہا تھا کہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن آپ کو اس پر زیادہ بھروسہ تھا، کیونکہ وہ ایک عورت تھی نا۔ آپ کو پتا ہے میں نے 6 ماہ قید میں کس طرح کاٹے ہیں۔ آج نہ میرے پاس گھر ہے، نہ نوکری ہے، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، میری جیب تک خالی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب پلٹ دی اور شرم سے میرا سر جھک گیا تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا، اس سے بہت معافی مانگی تھی، اس نے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ مجھے معاف بھی کر دیا تھا، اور پھر میں نے اس کی طرف سے ایک کیس شازیہ پر دائر کروایا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہر کیس کی طرح میں یہ کیس بھی جیتوں گا۔ پہلے دن رات محنت کی تھی، ان گواہوں کو اکیلے میں بلا کر، تنہائی میں بلا کر ان سے بات کی تھی۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا تھا کہ شازیہ نے ان سب لوگوں کو تھوڑی بہت رقم دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے حق میں گواہی دے رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سچائی پوچھی، حقیقت پوچھی، تو یہ سمجھ کر انہوں نے مجھے سارا سچ بتا دیا کہ اب اس قدم ہو چکا ہے، کیس ختم ہو چکا ہے۔ لیکن پھر نئے سرے سے کیس کی شروعات ہوئی اور میں نے خود ثابت کیا کہ شازیہ جھوٹی تھی۔ اپنے مضبوط دلائل کے ساتھ میں یہ کیس جیت گیا تھا۔ میرا کلائنٹ احمد اور اس کی مرحوم ماں بے گناہ ثابت ہو چکے تھے۔ احمد کو اس کا گھر تو واپس نہیں ملا تھا، لیکن اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی تھی۔ معاشرے میں وہ دوبارہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار نہ صرف احمد سے معافی مانگی تھی، بلکہ اس کی ماں کی قبر پر جا کر ان سے بھی معافی مانگی تھی۔ دھیرے دھیرے میری زندگی میں سکون و اطمینان اور چین آنے لگا تھا، اور وہ بے چینی جو میرا مقدر بن گئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ احمد والا کیس جیتنے کے بعد میں بہت زیادہ رویا تھا۔ خدا کے آگے جھولی پھیلا کر میں نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں نے اللہ تعالی سے معافی مانگ لی ہے، اسی لیے اب میں گناہ گار نہیں ہوں۔ شازیہ کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ اس نے اپنی غلطی سے اپنی ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو دی تھی۔ اس سے بڑی سزا اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے خود پچھتاوے کے ناگ ڈسنے والے تھے۔ یہی سوچ کر احمد کے دل کو بھی قرار آ گیا تھا۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہمیشہ مرد ظالم نہیں ہوتا، ہمیشہ ساسیں گھر تباہ نہیں کرتی۔ کبھی کبھی یہ کام بہویں بھی کرتی ہیں، اور کبھی کبھی نوجوان لڑکیاں اپنی غلطیوں سے نہ صرف اپنی زندگی تباہ کرتی ہیں بلکہ اپنے پورے سسرال بھی اجاڑ دیتی ہیں۔ اسی لیے برائے مہربانی بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کی تربیت پر توجہ دیں، اور کبھی بھی بنا سچ جانے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ ہمیشہ مرد ظالم ہو یہ ضروری تو نہیں۔